اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ چند صحابہ آئے، اور وہ صحابہ ایسے تھے جو مالی طور پر کمزور تھے، نادار صحابہ، اور بعض روایت میں ان کا نام بھی ہے. حضرت ابی ہریرہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مالی اعتبار سے ذرا کم حیثیت کے سے، ویسے تو بہت بڑا مقام ہے سارے صحابہ. یہ آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، اور آ کر نا انہوں نے ایک بڑا عجیب سوال کیا. عجیب اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں غربت اور عمارت میں سوال کسی اور نوعیت کا آتا ہے. وہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مالدار صحابہ ہیں یہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری نیکی ہم کرتے ہیں، نماز ہے، جہاد ہے، دیگر عبادات یہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو مال و دولت نہیں ہے. یہ مال و دولت والے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، جہاد میں خرچ بھی کرتے ہیں، غلاموں کو آزاد بھی کرواتے ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ اس نیکی میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئے، ہم تو کر نہیں سکتے. تو اب آپ ایک تو پہلی غور کرنے کی چیز یہ، یہاں صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے پاس مال و دولت ہے، آپ دعا کریں ہمیں بھی اللہ امیر بنا دے، جو آج کل ہماری سوچ ہے. مال و دولت میں پیچھے ہونے کی فکر نہیں ہے، نیکی میں پیچھے ہونے کی فکر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جی ہم نیکی میں پیچھے رہ گئے، اب کیا کریں؟ تو اس حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، اور پھر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کیا کرو، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور اس حدیث میں یہی ہے کہ 33 مرتبہ اللہ اکبر، یعنی سبحان اللہ تسبیح جسے کہتے ہیں، الحمدللہ جس کو تحمید کہا جاتا ہے، کہ 33 مرتبہ تسبیح، 33 مرتبہ تحمید، اور 33 مرتبہ تکبیر اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم یہ عمل پڑھ لو گے نا تو کوئی دوسرا تمہارے اس عمل کے اجر و ثواب تک پہنچ نہیں سکتا. ہاں اگر دوسرا بھی کوئی یہ عمل کر لے تو وہ الگ بات ہے. یہ انہوں نے بتلا دیا. اور ایک دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنے کو کہا. اچھا یہاں ایک چیز یہ تو یہ ذہن میں رکھیں، میں ایک دو بات عرض کرتا ہوں ابھی مزید، کہ ہمیں یہ الفاظ تسبیح فاطمہ کے نام سے بھی ذہنوں میں آتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سکھلائے تھے، لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو یہ الفاظ سکھلائے تھے اس میں کہا گیا تھا کہ رات کو سوتے وقت پڑھا کرو. اس حدیث میں ہر نماز کے بعد پڑھنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو اس میں آتا ہے کہ جب یہ صحابہ نے عمل کرنا شروع کر دیا تو ایک دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ ایک دو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آئے، انہی میں سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم تو غریب لوگوں نے ہم نے پڑھنا شروع کر دیا. وہ جو امیر صحابہ تھے انہوں نے آگے دیکھا بھائی مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ انہوں نے کوئی نیا عمل شروع کر دیا ہے، انگلیوں پہ پڑھنے لگے. انہوں نے ہم سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر ہم جیسا کوئی ہوتا فی زمانہ ہم تو کہتے لے یہ کیا بات، یہ تو میری پرسنل چیز ہے، یہ تو میرا خاص جو راز ہے جو میں نے سیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ سیدھے سادے لوگ تھے، محبت والے تھے، کہنے لگے بھائی یہ بات تھی، ہم اس نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور ہمارے ذہن میں یہ حسرت تھی ایک طرح سے کہ ہم مال و دولت میں پیچھے ہیں. مال و دولت کی ہوس نہیں ہے، یہ تھا کہ نیکی میں ہم پیچھے رہ گئے، تو کسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ بھائی نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر. تو اس کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ دوسرا کوئی پہنچ نہیں سکتا. اب جب یہ بات امیر صحابہ نے سنی، اب حریص وہ بھی نیکی کے تھے، انہوں نے کہا جی اتنا نیکی والا عمل ہم کیوں پیچھے رہیں؟ انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. اچھا بات پھر برابر ہو گئی، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تک کہ کوئی دوسرا وہ عمل نہ کرے، انہوں نے بھی شروع کر دیا. تو اب وہ صحابہ ایک دو آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو مالدار صحابہ تھے انہوں نے بھی وہی عمل شروع کر دیا.
اس میں پھر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اب اللہ جسے عطا فرمائے۔ اور اس کو سمجھایا ہے محدثین نے اس انداز میں کہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت میں تم سے آگے رکھا ہے تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ ممکن ہے کہ صحت میں تم ان سے آگے ہو، ممکن ہے عمر تمہاری زیادہ ہو، ممکن ہے اولاد کے اعتبار سے جو صدقہ جاریہ بنتی ہے وہ تمہارے پاس زیادہ ہو، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کسی کو اللہ نے کسی نعمت سے نوازا ہے، کسی کو دوسری نعمت سے نوازا ہے۔ تو بہرحال اس میں دو چیزیں قابل غور ہیں، ایک تو ان صحابہ کے دل کے اندر خیال مال و دولت کی ہوس کا نہیں آیا، بلکہ نیکی میں پیچھے رہنے کا سوال تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے کہا، اور بڑا ہی مختصر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، جس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ ہمیں بھی اور اہتمام کے ساتھ، بڑی جلدی جلدی نہیں، بڑی محبت کے ساتھ سبحان اللہ اس معنی کا تصور کر کے ہر نماز کے بعد ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔